تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اللہ کریم نے وہ کمال عطا کیا کہ آپ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی یعنی سخن کہتے ہیں بولنے کو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے تو کمال کر دیتے تھے، لکھتے تھے تو کمال کر دیتے تھے. تو کسی نے آپ کی شان میں یہ شعر لکھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. وہ علم ریاضی ہو، وہ علم نجوم ہو، وہ علم الاعداد ہو، وہ کوئی بھی علم القرآن ہو، علم الحدیث ہو، علم فقہ ہو، علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم منطق ہو، علم فلسفہ ہو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس طرف بھی آئے آپ نے سکے بٹھا دیے اور دنیا کو بتا دیا. امام احمد رضا نے حدیث پہ جو کلام کیا، حدیث پہ جو آپ نے کتابیں لکھی، علماء عرب کو بھی کہنا پڑا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ اس زمانے کا مجدد ہے، اس نے وہ علوم دیے ہیں کہ جو آج تک ہم نے نہیں سنے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری علماء دیوبند کے بہت سکا خطیب گزرے ہیں. خطیب العصر کہتے تھے ان کو، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو. وہ ملتان ایک کانفرنس کے اندر انہوں نے بے باک تبصرہ کیا امام احمد رضا پہ. انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا توہین رسالت کا مرتکب ہوا. انہوں نے کہا یہ بات ہی غلط ہے. امام احمد رضا پہ ایک ہلکا لفظ بھی شان الوہیت اور رسالت کے اوپر برداشت نہیں کرتا، چاہے جائے کہ وہ خود توہین رسالت کرے. مجمع سے آواز آئی کہ جناب ہوش سے، آپ کے اکابرین کو کافر کہا ہے امام احمد رضا نے. تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے وہاں جو جواب دیا وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے کہا امام احمد رضا نے جو فتویٰ دیا ہے وہ عشق رسول کی بنیاد پر دیا ہے. اس کو جتنا رسول اللہ سے عشق تھا اگر وہ ان پہ فتویٰ نہ لگاتا تو وہ سمجھتا تھا کہ میں خود کافر ہو جاؤں گا. امام احمد رضا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. ان کے عشق کا یہ مقام ہے کہ وہ ہلکا لفظ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذات پر برداشت نہیں کرتے تھے. اور پھر مجمع سے کہا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، اور کہا کہ تم بھی کہو. 3 بار مجمع سے کہلوایا رحمت اللہ علیہ. دعا دی اعلیٰ حضرت کو. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ مودودی صاحب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ مولانا کوثر نیازی صاحب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ مولانا انور شاہ کشمیری، میں علماء دیوبند کے نام لے رہا ہوں، آپ مولانا انور شاہ کشمیری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. جو ثقہ علماء ہیں، جو بند کے ہوں یا اہل حدیث مسلک کے ہوں، سب نے کہا کہ امام احمد رضا کے عشق رسول پر ہمیں شک نہیں ہے. امام احمد رضا سچا عشق رسول تھا. امام احمد رضا سچا عشق رسول تھا. اور امام احمد رضا کے روحانی فرزند علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جب وہ دنیا سے گئے ہیں، رب قدوس کی قسم ہے ہر مکتب فکر کے عالم دین نے یہی رائے دی کہ وہ سچا عشق رسول تھا. جو سچے عشق رسول ہوتے ہیں پھر ان کو ڈگری کسی سے لینی نہیں پڑتی، لوگوں کے دل آواز دیتے ہیں یہ سچے عشق رسول ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی کے جس گوشے پہ گفتگو کی جائے، زندگی کے جس پہلو پہ گفتگو کی جائے وہ بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت کی 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی نادر و نیاب ہیں. ایک ہے ترجمہ کنز الایمان، یہ جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے. یہ ترجمہ کنز الایمان اپنے گھروں میں رکھیں، اپنی بچیوں کو جہیز میں دیں. محلے کے اندر کوئی شادی ہے تو آپ نے اگر کچھ دینا ہے تو بہترین تحفہ قرآن پاک کا ہے. اور یہ کنز الایمان شریف ترجمے والا یہ تحفہ دیں ان کو. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا، ایسا شاندار ترجمہ ہے، بس اس کو ذرا سمجھنا کسی استاد سے پڑھتا ہے تو دل عشق رسول سے معمور ہو جاتا ہے. آپ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھیں گے تو دل کے اندر اللہ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آئے گا. امام احمد رضا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے پہ حد کر دیا. آپ نے بہت سارے مترجمین نے ترجمے کیے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، سب نے یہی لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. آج بھی آپ کسی بھی اسکول کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. امام احمد رضا نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے پہلے 3 لفظ لیے جائیں. شروع کرتا ہوں 4تھے نمبر پہ اللہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، مسلمان جب ترجمہ کرے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. آگے ہے نہیں لکھا آپ نے، یہ بھی سمجھ لیں.
جو نہایت مہربان رحم والا. آگے آپ نے ہے نہیں لکھا. جو لفظ ہے نا، لفظ ہے، اس کا تعلق ہے زمانہ حال کے ساتھ. خطیب خطاب کر رہا ہے، قاری قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس لفظ ہے کا تعلق ہے زمانہ حال کے ساتھ. امام احمد رضا نے کہا جب رب کی بات کرو تو پھر زمانے ذکر نہ کرو، میرا اللہ ہر زمانے میں موجود ہے. رب کا نہ ماضی سے تعلق ہے، رب کا ماضی سے بھی تعلق ہے، حال سے بھی تعلق ہے، اور مستقبل سے بھی تعلق. اللہ ہمیشہ سے ہے، وہ زمان و مکان سے، ان کی قیود سے پاک ہے. اللہ کو کسی زمانے کے ساتھ ڈسکس نہ کرو، اللہ تو ہر زمانے میں موجود ہے. اللہ کریم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. آپ نے وہاں لفظ ہے بھی نہیں لکھا ہے آخر پہ. یہ امام محمد رضا جی، یہ صرف ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے. اس ترجمے کی خوبی یہ ہے، اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. اور ایک بات رسول اللہ کے ادب کی سن لیں. سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ لوگوں نے ترجمے کیے. اس کے اندر ایک آیت ہے ووجدک ضالا فہدی. اس آیت کے ترجمے پہ آ کے بڑے بڑے اردو دان مترجمین لڑکھڑا گئے. زبان نے ساتھ نہ دیا، قلم نے ساتھ نہ دیا، بے ادبی والے لفظ لکھ بیٹھے. کیا لکھا انہوں نے؟ کسی نے لکھا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ گمراہ تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی. کسی نے لکھا آپ بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو راہ راست عطا فرمائی. کسی نے لکھا کہ آپ کو راہ سے گمشدہ پایا تو آپ کو اپنی طرف راہ دی. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ لکھوا رہے ہیں. آپ فرمانے لگے کہ احمد رضا کا عشق تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ اپنے نبی کو راہ بھولا ہوا لکھے، اپنے نبی کو راہ بھٹکا ہوا لکھے. احمد رضا تو نہیں لکھوائے گا کہ میرا نبی گمراہ تھا. احمد رضا تو نہیں لکھوائے گا کہ میرا نبی راہ بھولا ہوا تھا. احمد رضا نہیں لکھوائے گا کہ میرے نبی راستہ گم کر چکا تھا. فرمایا اگر میرا نبی کہیں گم ہوا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گم ہوا. اگر میرا نبی کہیں گم ہوا ہے اللہ کی ذات میں گم ہوا ہے، ورنہ میرا نبی کہیں گم نہیں ہوا، ورنہ میرا نبی کسی راستے سے ہٹا نہیں ہے. جب لوگوں نے دیکھا نبی راستے سے ہٹ رہا ہے، کہ نبی تنہائی میں جا کر غار حرا کے اندر عبادت کر رہا ہے، امام احمد رضا کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ یہ معاشرہ چھوڑ کر غار حرا کی تنہائی میں جا بیٹھا، یہ راستے سے بھٹک گیا. فرمایا نہیں، وہ تو محبت الہی میں گم ہو چکے تھے. اب اعلیٰ حضرت ووجدہ کا ضالا فہدی، اس کا ترجمہ کیا کرتے؟ لوگوں نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو راہ بھٹکا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سونیا تو ساڈی محبت سے اینا گم سی کہ اسی تیری محبت دیکھ کے تینوں اپنی آغوش رحمت وچ لے لیا. ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف. یہ امام احمد رضا بولے یہ عشق رسول کا تقاضا ہے، ہلکا لفظ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں لے کر آئے. اور دوسرا امام احمد رضا کا شاہکار فتاوی رضویہ ہے. فتاوی رضویہ کا آپ مقدمہ، آپ اس کا صرف مقدمہ پڑھیں. اس کا مقدمے کے اندر جو خطبہ لکھا ہے امام احمد رضا نے، آپ وہ صرف خطبہ پڑھ لیں کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، بس آپ کے انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. امام احمد رضا کے علمی کمالات صرف خطبے کے اندر ہی موجود ہیں. پورا فتاوی رضویہ تو 30-32 جلدوں میں ہے. پورا فتاوی رضویہ تو بڑا شاہکار ہے امام احمد رضا کا. اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر حدیث کے دلائل کے انبار لگائے ہیں. اپنے تو اپنے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مولانا کوثر نیازی دیوبند مکتب فکر سے ہے، وہ کہتے ہیں جب میں نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں خطبہ عربی کو پڑھا تو اپنے آپ کو میں نے پہلی جماعت کا طالب علم پایا. PhD اسکالر تھے ڈاکٹر کوثر نیازی صاحب. انہوں نے کہا جب میں نے امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کے اندر جو عربی زبان میں خطبہ لکھا ہوا ہے یہ امام احمد رضا ہے. میں نے تو صرف یہ چھوٹی سی ایک بات کی ہے. اعلیٰ حضرت رسول اکرم کی ذات کے بارے میں ہلکا لفظ برداشت نہیں کرتے تھے. یہ حاجی احمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
شاعر بھی ہیں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، شاعری کو تھوڑا بہت سمجھتے ہوں گے۔ تو میں گھر سے چلا تو میں نے کہا اللہ کرے کہ صوفی صاحب آ ہی جائیں جب میں یہ واقعہ بیان کروں۔ امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں ہندوستان کے، امیر مینائی کا نام ہے ایک شعراء میں۔ ان کا ایک کلام کوئی پڑھ رہا تھا تو اعلیٰ حضرت وہاں موجود تھے۔ اب کلام پڑھنے والا تخیل پیش کر رہا تھا، رسول اللہ کے روضہ اطہر کے سامنے نا پہلے کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، جب آپ پرانی تصویریں دیکھیں گے روضہ اطہر کی تو کھجور کے درخت تھے وہاں پہ۔ امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ نے تخیل یہ باندھا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کب ہیں درخت، یعنی وہ درخت نہیں ہیں، وہ جو کھجوریں کھڑی ہوئی ہیں نا، امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ یہ امیر مینائی تخیل پیش کر رہا ہے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے اس نے کہا کہ جو کھجوروں کے درخت ہیں نا وہ مجنو ہیں، اور رسول اللہ کے روزے کو کہا خیمہ لیلا، لیلا کا خیمہ۔ امام احمد رضا تڑپے، آپ نے فرمایا نا نا یار، میرے رسول کے روزے کے سامنے کھڑی کھجوروں کو مجنو نہ کہو، مجنو تو دنیا دار تھا، اور میرے رسول کے روزہ اطہر کو لیلا کا خیمہ نہ کہو۔ آپ نے فرمایا پھر سے شعر پڑھو۔ اس نے دوبارہ پڑھا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، اب یوں نہیں کہنا، اب کہنا ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا جو کھجورے ہیں ان کو فرشتے کہو، فرشتے، وہ کھجورے نہیں ہیں، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ رسول اللہ کے جو روزہ اطہر کے سامنے کھجورے ہیں ان کو کہا یہ قدسی ہیں، اور رسول اللہ کے روزے کو عرش معلیٰ کہا۔ یہ تشبیہ ہے امام احمد رضا کی، ہلکا لفظ بھی برداشت نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ایک شاعر چند اشعار لکھ کے لے کر آ گیا کہ حضور یہ میں نے شاعری نعت لکھی ہے، اس کا مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے عشق میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یا رسول اللہ آپ کے عشق میں راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی، یا رسول اللہ میرا چین آپ کی یاد میں اڑ گیا۔ امام احمد رضا نے کاغذ پکڑا اور فرمانے لگے یہ جو قال ہے، یعنی یہ جو تیری گفتگو ہے، یہ جو قال ہے، کیا یہی تیرا حال ہے؟ واقعی تو نے رسول اللہ کے عشق میں کھانا پینا چھوڑ دیا؟ واقعی تجھے رات کو نیند نہیں آتی؟ واقعی تیرا چین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گم ہو گیا ہے؟ کہنے لگا نہیں جی، میں نے تو بس یہ شعر لکھے ہیں۔ امام احمد رضا نے اس ورق کو پھاڑا، فرمانے لگے جھوٹ بھی اور کس بارگاہ میں شرم نہیں آتی تمہیں؟ فرمایا جھوٹ اور کس بارگاہ میں شرم آنی چاہیے۔ فرمایا شاعر کا کم از کم مقام یہ ہونا چاہیے جو بندہ نعت لکھے، جو زبان سے بول رہا ہے اس کا دل بھی وہی کہہ رہا ہو، اس کی حالت بھی وہی ہو۔ یہ امام احمد رضا ہیں۔ یہ میں نے چند باتیں امام احمد رضا کے بارے میں کہی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایسا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں جاؤں گا نا تو وہاں فرشتے میری عزت کریں گے، وہاں فرشتے کریں گے میری عزت، اور کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ اگر مجھ سے پوچھ لے کہ ہمیں تیری عزت پہ مامور کیوں کیا گیا ہے، قبروں میں اور بھی لوگ آتے ہیں، اب یہ ہر شاعر کا اپنا تخیل ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں توقیر میری۔ فرمایا یہ راز بتا دو کہ نکیرین کیوں کرتے ہیں توقیر میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، یا رسول اللہ آپ پہ فدا ہوا ہوں تو یہ فرشتے میری عزت کر رہے ہیں۔